غالباً سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے بعد جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، مامور ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے۔ والد صاحب وہیں گر کر بے ہوش ہو گئے اور مامور ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا اور اس بار مجھے جیل کی جس کوٹڑی میں بھیجا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگ و تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا وقت نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھیں، بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے، میرا بھائی بہن اور مامور ریاض مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں، کیوں یہاں آئے ہیں آپ لوگ؟ چلے جائیے یہاں سے۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو پڑی۔ میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا میں کوئی واسطہ نہیں۔ جاؤ، اگر مجھ سے کوئی اپنا رشتہ سمجھتے ہی ہو تو میرا صرف ایک کام کر دینا، وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا اور وہ سب روتے اور بلکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تو میں اب ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھیں۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ غور کرتا رہا۔ سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اعصاب میں ایک کھنچاؤ سا پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سنتری آئے، انہوں نے مجھے کوٹڑی سے نکالا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منووزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا جیسے کوئی گڑھا ہے جس میں میں جا گروں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دفعتاً کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی چیز سر پر چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز ابھری، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بھلا اسے نہ پہچانتا تو کون پہچانتا میرے سوا؟ وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہ ہی دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی کہ نہ؟ اس کی آواز پھر سنائی دی اور پھر باریک سا ٹمٹماتا ہوا کہا۔ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی اب تمہیں، ٹھور مر جاؤ گے۔ دیکھا، تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو ہو یا مرنا؟ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا تھا، میں بغیر بولے نہ رہ سکتا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے؟ ہم جو ہیں، اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا، اور پھر وہ اپنی مکروہ آواز میں ہنسا۔ تم بات تو کرو میاں جی، ہم کیا کر لیں گے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا، تم وہاں جا سکو جہاں ہمیں جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے چڑھتے چلے جانا پھاگن دوار، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا۔ اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل ہے۔ ہے ابھی بھی پاک ناپاک کے چکر میں پڑے ہو۔ مرضی ہے تمہاری۔ سن کمینے غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہی اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوتی۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی، میں سمجھا تھا کہ کسبل نکل گئے ہوں گے۔
موت سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی، ایک دفعہ میں مر گئے تو کیا فائدہ؟ مزہ تو جب ہے کہ بار بار مرو۔ اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد میں خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر جیل کے پھانسی گھر پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی، مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئیں، پھر میری آنکھوں پر کپڑا چڑھایا گیا۔ مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ سبھی وہاں موجود تھے۔ عجیب پراسرار ماحول تھا، مجھ پر سکوت طاری تھا۔ پھر میری گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ کیا گیا، مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو، کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور 2 ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی، کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھسٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑھک گئے، ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھی۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال لیا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا، جو بہت ہی گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی، 2 پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہ اسی شاخ سے آ نٹکے جہاں پر میں بیٹھا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہوگا کہ میں اسے نہیں پہچانتا تھا۔ وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی؟ بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری، سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر بچ گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے کہا، اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی۔ پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا، خود آؤ گے چل کے ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں پیر پھاگن کے دوارے لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم ہمارا کام نہیں کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے۔ کا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا، پھر سوچنا۔ کا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن تھے، اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا، اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں، مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی۔ جیل کی دنیا میں یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہوگا، اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا، مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا۔ اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا جملے ادا کیے تھے اور کہا تھا کہ دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے جناب والا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی، وہ بے رحم اور سفاک ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا، میں نے سوچا۔
دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی مضحکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہو، زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر دیکھا جہاں بیچارے ماموں ریاض میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کے مسجد کے پیش امام مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے، مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا۔ حیران پریشان درخت پر بیٹھا تھا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ والدہ کو بہت دن کے بعد دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ صبر کیا۔ وہ لوگ اندر آ گئے، کافی دیر بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکا پیاسا گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں ہے ٹھکانہ میرا؟